جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد، کسی غیر محرم خاتون کو اپنے ساتھ بائک پہ پیچھے بٹھانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے تو باڈی سے باڈی ٹچ ہوتی ہے، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے یہ۔ ہاں، کار میں بٹھانے کا الگ بات ہوتی ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے اور اس میں فاصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بائک پہ تو بالکل خواتین ایسے بیٹھتی ہیں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، یعنی کسی غیر محرم عورت کو۔ خواتین کے لیے مسواک کا حکم، کیا مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے؟ ظاہر خان کوئٹہ سے، جی ہاں بھائی، ان کے بھی دانت ہیں، وہ بھی اگر گندے ہوں گے تو جو ہے وہ اس میں جراثیم پیدا ہوں گے، اور اس لیے ان پہ بھی اسی طرح مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے جس طرح مردوں پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس حکم میں۔ استعمال شدہ مسواک کا کیا کریں؟ جو مسواک استعمال کے قابل نہ رہے اس کا کیا کریں؟ ثنا راجپوت، پھینک دیں اس کو بھائی، اور کیا کریں؟ اس کو پھینک سکتے ہیں، کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہو کے لیے ساس سسر کی خدمت کا حکم، اگر کوئی خاتون ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو اس پر کیا زبردستی کی جا سکتی ہے؟ عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ اس پر میں نے دلائل سے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں دو انتہائیں ہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں عورت پر ساس سسر کی خدمت بالکل لازمی نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس میں غلو کیا، اس کو بالکل باندی بنا کے رکھ دیتے ہیں، گھر میں ماسی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں اعتدال کی راہ ہے۔ میں نے پورا ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروایا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے وہ آ جائے گا، پھر بھی میں مختصر دلائل ابھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، میاں بیوی کے جو احکام ہیں نا، کچھ احکام تو ایسے ہیں جن کا قانون سے تعلق ہے۔ قانون کا مطلب اسلامی عدالت میں آپ اس کیس کو لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر پر حق ہے بیوی کا کہ وہ شوہر اس کو نان نفقہ دے۔ اگر شوہر بیوی کا یہ واجب حق پورا نہیں کرتا تو عورت عدالت میں جا سکتی ہے، یعنی یہ قانونی رائٹ ہے، یہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، نکاح کے مقتضیات میں سے ایک مقتضا ہے کہ نکاح ہوا ہے تو آپ پر مالی ذمہ داری ہے، مرد پر آ گئی ہیں۔ اسی طرح عورت اگر شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو سخت گناہگار ہوگی، یہ نکاح کے ایگریمنٹ میں داخل ہے کہ مرد اس کے قریب جا سکتا ہے۔ اسی طرح اولاد، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر اولاد نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ نکاح کی بنیاد میں یہ چیز داخل ہے کہ نکاح ہوا انہی وجوہات کی وجہ سے، انہی حکمتوں کے حصول کے لیے، لہذا شوہر بھی بیوی کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتا، بیوی بھی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی۔ تو یہ تو وہ بیسک حقوق ہیں جن میں ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، اور یعنی یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نکاح کے جو جن بیسس پر نکاح ہوا ہے نا ان میں یہ چیز داخل ہے۔ البتہ کچھ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح سے جن کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا، وہ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر پر واجب نہیں ہے کہ بیوی کا علاج کرائے، اس لیے کہ علاج اپنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے، پیناڈول نہیں کھاتے تو آپ کو ملامت تو کی جائے گی، برا بلا کہا جائے گا، لیکن کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ ہو سکتا ہے بھائی پیناڈول کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جائے، تو جو علاج آدمی کا اپنا واجب نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے واجب ہوگا؟ لیکن کیا اس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاج نہ کراؤ آپ؟ ایک آدمی بخار میں تڑپ رہا ہے، ساری دنیا کہے گی بھائی گولی کھا، وہ کہہ رہے نہیں پیسے نہیں خرچ، میں نے پیناڈول کا پتہ نہیں خریدنا، تو اس کو ملامت بھی کی جائے گی، اس پہ سختی بھی کی جائے گی۔ اسی طرح کسی کی بیوی بیمار ہے اور مرد اس کا علاج نہیں کر رہا، اور مرد یہ کہہ کہ قانوناً مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں بیوی کا علاج کروں، تو یہ قانوناً کی بات فی نفسی ہی بذات خود تو درست ہے، لیکن محض اس بات پر مرد کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے گی یار، وہ جاب تھوڑی کرتی ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم اس کے علاج کراؤ، جیسے اپنا کراتے ہو اس کا بھی کراؤ، وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جو سلوک تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو، وہی دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر میں سلوک کرو۔ اس طرح کے تانے دیں گے اور فورس کیا جائے گا اس کو۔ تو یہ اخلاقی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو اس میں کتنی بڑی وعید ہے، حالانکہ پڑوسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت جا کے آپ سے پیسے مانگے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کھلائے، اور اس کو چاہیے کہ جو اس نے ابھی جو پائے پکائے ہیں نا ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھیج دے۔ تو قانوناً تو پڑوسی کو حق نہیں ہے، اور قانوناً آپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کا خیال کریں، لیکن اخلاقاً آپ پر بہرحال لازم ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔
اور میں آج مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں آپ بس میں جب بیٹھتے ہیں, W11 کی کراچی میں بہترین بس ہے, آپ W11 میں کراچی میں بیٹھے, اب سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا, سیٹ پہ آپ بیٹھے, کوئی بوڑھا آتا ہے یا بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے, آپ سے عمر میں زیادہ ہے, یا کوئی ٹیچر ہے, تو اب قانوناً تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سیٹ خالی کریں, اس لیے کہ سیٹ آپ نے لی ہے, ٹکٹ آپ نے لی ہے, کرایہ آپ نے دیا ہے, تو سیٹ تو آپ کی بنتی ہے. لیکن اخلاقی طور پر لوگ آپ کو ملامت کریں گے, بھائی یہ تمہارا ٹیچر ہے یار, یہ تمہارے سے عمر میں زیادہ ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, تم بیٹھے ہوئے اور یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. تو آپ پہ لوگ تانا بھی دیں گے, آپ کو برا بلا بھی کہیں گے, اور بالکل کہنا چاہیے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں, عورت پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح جو ہوا ہے نا, تو نکاح کا جو بیسک ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ بیسک ایگریمنٹ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو باؤنڈ کرے گی شوہر کی خدمت کے لیے, یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے, خدمت کے لیے بھی نہیں بلکہ شوہر کے گھر میں رہے گی تاکہ وہ اس کو اولاد دے اور اس کے بچوں کی پرورش کرے. اور مرد نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا کہ اس دوران اس کی ساری ذمہ داریاں, مالی خرچے مرد اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. تو نکاح ایگریمنٹ اس چیز کا نام ہے, اس میں نہ ساس سسر کی خدمت آتی ہے, حتیٰ کہ شوہر کی خدمت بھی اس میں داخل نہیں ہے. لیکن جب کاموں کی تقسیم ہوگی تو اخلاقی پابندیاں بہت سی مردوں پہ بھی آئیں گی, بہت سی خواتین پہ بھی آئیں گی. جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بنایا کہ بھئی گھر کے کام مل جل کے کرنے ہیں. تو مل جل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ آپ گھر کے کام کریں گی, اور حضرت علی کو حکم دیا آپ گھر سے باہر کے کام کریں گے. تو اب یہی اصول چلا آ رہا ہے. بھئی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اب گھر چلانا تو ہے نا, نکاح ہو گیا, اب چلانا کیسے, اخلاقی ذمہ داری ہے. بھائی مرد گھر کے باہر کے کام سنبھالے گا, عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے گی. تو اس میں مرد روٹی لا کے دے گا, آٹا خرید کے دے گا, گھر میں لے کر جائے گا, بیگم صاحبہ روٹی پکا کے میاں کو کھلائیں گی. تو دونوں ہی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک دوسرے کی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر, ان کی قانونی طور پر تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرے, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کئی سارے حقوق ہیں ساس اور سسر کے جن کی بیس پر عورت پر دیانتاً یہ لازم ہے. دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے. ایک تو یہ کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں, جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو شریعت آپ کو مکلف بناتی ہے کہ آپ اس کے خادم بن کے رہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی آپ سے رشتہ داری ہے, تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں, ان کی ویسے ہی شریعت نے حکم دیا کہ ان کا خیال کرو آپ. تیسرا, وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کیونکہ مدر ان لا اور فادر ان لا, گورا بھی اس کو فادر ان لا کہتا ہے, مدر ان لا کہتا ہے, اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قانون میں اللہ نے آپ کو سسر کو آپ کا باپ بنا دیا اور ساس کو آپ کی ماں بنا دی. آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. بالکل لازم ہے, وہ جب ساس سسر اس کے گھر آتے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان کو چائے کا پوچھے, ان کو کھانے کا پوچھے, ان کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ کرے وہ. تو اب عورت تو رہتی ہی ساس سسر کے ساتھ ہے, تو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال کرے. وہ کیونکہ گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پکا کے کھائے گا وہ اپنا پکا, سب ایک دوسرے کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں. تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کا خیال کرنا, جیسے اولاد ماں باپ کا خیال کرتی ہے تو بہویں جو ہیں وہ ساس سسر کا خیال کریں گے, بالکل یہ نہیں کریں گی, وہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی. تو اگر کوئی بہو ساس سسر کو پوچھتی نہیں ہے, بالکل خیال ہی نہیں کرتی, تو شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی پہ سختی بھی کر سکتا ہے, اور اس کو ملامت بھی کر سکتا ہے, بھئی تم کیا کر رہی ہو, میرے ماں باپ کا خیال کرو, ان کو ضرورت ہے. تو یہ بالکل عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن اس میں بعض جگہوں پر غلو بہت ہوتا ہے. غلو یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے, خود ہلنا ہی چھوڑ دیتی ہیں. یہ غلط ہے بھائی, خود بھی تو ہلیں. جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, چلو یار بہو سے کروا دیا وہ کام. اب کیا ہوتا ہے, ریموٹ کنٹرول کی طرح بس وہ بیٹھ گئی ہیں آرڈر چلانا, پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, میں روٹی پکاتی ہوں تو میری ساس وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے بیٹھ کے, یہ روٹی کچی ہے. تو یہ نہیں کہ محبت سے سمجھا دے بیٹا ایسے نہیں ایسے پکاؤ, تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں. تو خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, گھر کے میں جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کی خدمت کرے. لیکن خدمت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. عورت پر اس کی جو ہے نا وہ اس کے آرام کا خیال نہ کرنا, اس پہ
18 آدمیوں کی روٹیاں پکا رہی ہیں بعض بہویں گھر کے اندر, دیور بھی سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں, اور ساس سسر بھی. ساس اگر جوان ہے, بوڑھی نہیں ہے, تو اسے چاہیے کہ بھائی اپنے میاں کا جتنی خدمت خود کر سکتی ہے کر لے, بہو سے بھی تھوڑا بہت تعاون لے لے. بالکل ہی بیٹھ جانا, اور چلو بوڑھی عورت ہو نا تو ایک الگ بات ہے, اس کے تو حکام زیادہ سخت ہیں. جو بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو ان کو یہی ہونا چاہیے بھائی اب آپ بیٹھیں, اب آپ نے ساری زندگی کھلائے پلائے, اب آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں. تو غیرت مند آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھائی اب اماں کو کھلانا پلانا ہے, بس اب اماں سے کام نہیں لینا. جو بوڑھی ہو گئی ہیں تو, یا اسی طرح بوڑھا باپ ہے تو بس بہو کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ اس کی خدمت کرے, لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. آج کل معاملہ افراط و تفریط کا چل رہا ہے. بہو اگر ہوشیار ہے وہ ساس کو لفٹ ہی نہیں کراتی, تھوڑی تیز ہے نا وہ تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی, خدمت تو دور کی بات. اور اگر ساس غالب ہے, بہو بیچاری سیدھی سادھی مل گئی تو وہ بہو کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایسا اس کے بوجھ ڈالتی ہیں کہ نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم بہوؤں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, گھروں سے بھاگتے ہوئے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پاگل کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. بیٹے کے سامنے ایسے بن جاتی ہیں جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں, اور ادھر اس کو ایسے تانے دیتی رہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. تو 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, سب کے کپڑے, اور نہ اس کو سونے کا بیچاری کو کوئی ٹائم دیا جاتا ہے, نہ اس کو جب دل چاہتا ہے ٹھڈے مار کے اٹھا دیا جاتا ہے. سو رہی ہے تو اٹھ جا بھائی, چل بنا سب کے لیے چائے بنا. تو بھائی کوئی عزت ہے, نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر کسی میں کوئی بہو میں کوئی خامی ہے تو اس کو تمیز سے اعتدال سے سمجھایا جائے, تانوں والا وہ نہ ہو. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب بہو پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ آپ کی, تو پھر شرعاً پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو الگ مکان لے کے دے. پھر وہ بیوی کو ساس سسر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو شرافت والا معاملہ ہوتا ہے, حمل ٹھہر جاتا ہے, ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں حمل گرانے کے لیے, اور پتہ چلتا ہے کہ جی گرل فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو بھاگ جاتے ہیں وہ. یہ ایک واقعہ ہے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں درجنوں واقعات ہوتے رہتے ہوں گے. ہر واقعہ نمایاں بھی نہیں ہوتا, سامنے بھی نہیں آتا. میرے پاس بھی, میں جب زیادہ تر کالز ریسیو کیا کرتا تھا تو بہت ساری لڑکیوں کی کالز آتی تھیں کہ دوستی کے نام پہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے, لڑکے نے چپ کے ویڈیو بنا لی ہے, اب کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو بلیک میل کر رہا ہے, اور بلیک میل نہ بھی کر رہا ہو تو بہت عرصہ کھیلتا رہا ہے وہ ہمارے جذبات سے, ہماری جوانی سے. جب اس کا دل بھر گیا تو اب شادی نہیں کر رہا. یہ صبح شام رونے پیٹنے ادھر چلتے رہتے ہیں. آپ کبھی آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا, اس اسٹوڈیو میں بھی بہت لوگ آ چکے ہیں روتے پیٹتے. لڑکیاں آ رہی ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سے ہماری دوستی ہوئی تھی, اس نے شادی کے لارے رپے دیے اور ہمیں یوز کرتا رہا, استعمال کرتا رہا. جب دل بھر گیا تو آج اب ٹوپیاں کرا رہا ہے. ایکچولی میرے ماں باپ نہیں مان رہے, میرے فلانے کا مسئلہ ہے, میرے ڈمکانے کا مسئلہ ہے. تو خدا کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس لبرلزم کی طرف آپ جا رہے ہو عورت کی آزادی کے نام پہ, اس میں خدا کی قسم عورت کی بربادی ہے. یہ بکاؤ مال بنتا جا رہا ہے عورت, جو ہے نا ایک مرد کی ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے عورت خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے, خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے. اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, عقل سے فیصلہ کرواؤ نا. عقل کیا کہتی ہے کہ مرد جب عورت کی طرف جائے تو دوستی کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے اس کے ساتھ. گرل فرینڈ کے نام پہ لیو ان ریلیشن کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی, جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی. ہندوؤں میں بھی کبھی باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, گوروں نے کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اب لیو ان ریلیشن کے نام سے ایک نئی بے حیائی معاشرے میں آ رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی ایک کانٹیکٹ کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے, معاہدہ کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑا جو ہے نا اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, بس کبھی بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوا تو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تو اس کا بھی ہوتا ہے. میرج جو ہے نا, میرج جو شادی ہے, یہ انسانوں کے رہنے کا طریقہ ہے, یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے رہنے کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنے معاشرے میں گدھے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں, محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے, لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کو کپڑے اترتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے.